ہمارے نبی نے کم کھایا، اور کتنی زوجہ کی آپ کی ایک وقت میں 9. صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. اچھا 3 کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو. سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ. جو مذہب نے 3 کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے، وہ کر لو. نمبر 1، مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو. ایسا نہ ہو کوئی تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہے کہ جی وہ جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ. تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی بات گوشت نہ چھوڑو. دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب دی ہے؟ کم کھانے کی نہیں، بھوکا رہنے کی. کم کھانا تو بہت کم کھانے کا مطلب کھائیں. ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں، جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا یفش الکذب، جھوٹ پھیل جائے گا، یعنی برائی آنا شروع. اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں، اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے، نا 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 نا، حلال کھائیں گے مگر زیادہ. تو زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی، کھانا بہت کھائے گی. نہیں آ رہی بات میرا. تو کم کھانے کی ترغیب ہے، کم کھانے کی ترغیب ہے. اتنی ترغیبات ہے نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. نہیں اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے، تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. ترغیبی چیزیں کوئی واجب حکم نہیں ہے، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی، بہت کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں، جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا وہ کہاں گئے بھائی نے پرچی دی تھی؟ وہ میں اس پہ ضرور بیان، آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ ضرور، میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا، میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ، ابھی صحت کی بات چلی ہے نا، تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پہ فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی لاثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جتنے میں 2 آدمی، ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا، اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب؟ سیر تو نہیں ہوتے، لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے، جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے، ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے، تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں؟ 2 کھانا شروع کر دیں تو وہ کافی ہو جائیں گے. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے، جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ 2 کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے؟ الٹا. جتنا ایک میں سیر ہو جاتا ہے نا، حدیث تو کہہ رہے ہیں تم ایک میں جتنا پیٹ بھرے جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا، پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے، اوہ جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں، مزہ آئے گا آپ کو. صحیح ہے نا، مزہ آئے گا، مزہ آئے گا. تو آدھا کر لو اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے چاہے مسلم ہو غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا. ہمارے یہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد، 2 پراٹھے کھانے کے بعد، پھر آپ 1 گلاس دودھ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا، فیٹ ملے گا. کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے. ٹھیک ہے کہ اس کے کھانچے کہیں ہیں ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ. ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا، اس میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. ایک تو شدید بھوک میں، بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے، یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے، کیونکہ حکیم صاحب نے کہا کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے، لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا.